مزید دیکھیے، بڑے بھائی نے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا آج صبح کو اس کے مسافر بسد آفت طے ہوئی، بڑی مشکل سے طے کی، بھوکے پیاسے رہے، لیکن دل وشاش ہے، خوش ہے۔ وہ سن کے چپ ہو رہا۔ یہ قصہ رفت و گزشت ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ پھر مشورہ ہوا کہ یہ جنگل سنسان ہو کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، خاموشی ہے۔ یہاں درندہ یعنی جانور، گزندہ نقصان پہنچانے والے، سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے کے علاوہ پرندہ درندہ نظر نہیں آتا، یعنی اس قسم کے خونخوار جانور یا پرندے ہمیں ملیں گے۔ جو ہم تم دونوں سو رہے، اگر ہم دونوں سو گئے تو النوم اخل موت، نیند موت کی مانند ہے۔ خدا جانے کیا ہو۔ 3 پہر رات باقی ہے، 1.5 پہر ہم جاگیں، پھر تم ہوشیار ہو۔ یہ صلح پسند خاطر طرفین ہوئی، طرفین دونوں کو، یعنی دونوں بھائیوں کو یہ مشورہ پسند آیا۔ پہلے بڑے بھائی نے آرام کیا، چھوٹے نے جاگنے کا سر انجام دیا۔ تیر و کمان ہاتھ میں اٹھا ٹہلنے لگا۔ جب زلف لیلائے شب کمر تک آئی، یعنی جب آدھی رات ہوئی، اسی درخت پر 2 جانور آپس میں اپنی اپنی توصیف و تعریف زبان بے زبانی میں کرنے لگے۔ تو اس نے دیکھا کہ 2 جانور درخت پہ بیٹھے اپنی اپنی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں میں بولیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ شخص یعنی چھوٹا بھائی بہت جانوروں کی بولی سمجھتا تھا۔ آواز پر کان لگائی، اس نے اس جانور کی آواز پر دھیان لگایا، توجہ لگائی۔ ایک بولا، یعنی ایک پرندہ بولا، میرے گوشت میں یہ تاثیر ہے، جو کھائے ایک لال تو پہلے دوپہر کے بعد اگلے، پھر ہر مہینہ منہ سے نکلے۔ یعنی ایک کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھائے گا اس کے منہ سے ایک دوپہر کے بعد فوراً سے لال منہ سے اگلے گا، پھر ہر مہینے ایک لال نکالے گا۔ دوسرا بولا، جو شخص میرا گوشت کھائے اسی روز بادشاہ ہو جائے۔ یہ باتیں سمجھ دل میں نہایت خوش ہوا۔ تیر و کمان تو موجود تھا، اللہ کہہ کر تیر بے تامل اندازے سے چلے جوڑ کر کمان کو تیر کو کمان میں پرو کر، چلے جوڑ کا مطلب کہ تیر کو کمان میں پرو کر چلایا۔ لبے سوفار کان کے پاس آب وادئے نشانہ سرگوشی کر کے روانہ ہوا۔ بچوں، اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ تیر کمان کے پاس جہاں جوڑا جاتا ہے چھوڑنے کے لیے، وہاں سے جب تیر نکلا کمان سے تو وہ کمان کو سرگوشی کر کے گیا کہ میں نشانے پہ جا کر لگوں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب وعدہ نشانہ یعنی تیر نے کمان سے وعدہ کیا۔ یہ بھی محاورتاً انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ تیر کمان سے کہہ کے گیا کہ میں درست نشانے پہ جا کر لگوں گا۔ قضا نے ہر چند ان کے سر پر خبردار پکارا، یعنی پرندوں پر موت کا خوف منڈلایا۔ کمان کڑکڑا کر چلائی کہ وہ مارا، اور کمان نے کی آواز سے اندازہ لگا کہ شکار ٹھیک نشانے پر لگا۔ رات کا تیر سراسری اٹ کر لیں اندازے سے لگتا ہے، یعنی رات کو جو بھی تیر لگایا جاتا ہے اندازے سے لگایا جاتا ہے۔ مگر مرگ جو در پہ ہو، اگر موت آپ کے پیچھے پڑی ہو تو جان نہ بچی تو جان نہیں بچ سکتی۔ چاہے تیر اندازے سے پھینکا گیا تھا مگر ان پرندوں کی موت یقینی تھی، جانوروں کی، اس لیے وہ شکار ہو گئے۔ یہاں بچوں پرندے اور جانور دونوں کا مفہوم ایک ہی انداز میں لیا جا رہا ہے، یعنی پرندہ جانور کا بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو چونکہ درخت پہ بیٹھے ہیں تو وہ پرندہ ہی شمار ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ پیکان سے تا سوفار 2 سار ہوا زمین پر چھد کر دونوں ایک تیر میں گر پڑے۔ اس سے مراد یہ ہے پیکان تیر کی نوک سے، تا سوفار وہ مقام جہاں تیر اور کمان آپس میں ملتے ہیں اور تیر کو چھوڑا جاتا ہے۔ 2 سار ہوا چلا، یعنی جب تیر کمان سے چلا تو زمین پر چھد کر، یعنی
تیر کے اندر دونوں پرندے پروئے گئے اور زمین پر گر گئے۔ اس نے تکبیر کہہ کر ذبح کیا، طائر روح ان کا اڑ گیا، یعنی وہ پرندے جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دن کی لکڑیاں بچی، سلگا کباب لگائے۔ ظاہر ہے جو دن میں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی تھی وہ ہرن کا بھی کباب بنائے تھے، وہی لکڑیاں انہوں نے جلائیں اور اس بھائی نے جلائیں اور ان کے کباب بنائے۔ جس کے گوشت میں سلطنت کا ذائقہ سمجھا تھا اس نے کھایا۔ اب ظاہر ہے اندھیرے میں اس کو یہ تو نہیں نظر آیا کہ کون سا پرندہ کے گوشت میں سلطنت ملنی تھی، کون سے پرندے کے گوشت سے لال اگلنا تھا، تو اندازے سے جس کا گوشت کھایا اس خوش فہمی میں کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو کھانے سے بادشاہت ملے گی، اور دوسرا بھائی کے واسطے اٹھا رکھا، اور ایسا خوش ہوا کہ تمام شب آپ پاسبانے کی اور ساری رات خود ہی چوکیداری کی، حفاظت کی بھائی کی، بڑے بھائی کو نہ اٹھایا۔ مگر معاملات قضاء و قدر سے مجبور بشر ہے انسان، مگر قضاء و قدر، قسمت اور قدرت کے آگے بشر یعنی انسان مجبور ہے۔ شعر دیکھیے، اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ قسمت کا لکھا مل کر رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے جو قسمت میں ہو وہ زبردستی ملتا ہے۔ اور اس سے اوپر ایک مصرع ہے، تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، کہ بندہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر اس پر ہنستی ہے۔ یہ پہلے مصرع ہے، پھر نیچے شعر ہے، جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ قسمت کا لکھا مل کر رہتا ہے، نہ چاہتے ہوئے جو قسمت میں ہو وہ زبردستی ملتا ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ جس وقت بچوں یہ جو 2 لائنیں میں پڑھنے لگی ہوں یہ ذرا مشکل الفاظ ہے اور پیچیدہ جملے کی ترتیب ہے، تو میں اس کا آسان لفظوں میں آپ کو مطلب بس بتا دیتی ہوں۔ یہ جس وقت زاغ شب، پہلے میننگ دیکھ لیں، زاغ کوا، بیضا انڈے، ہائے انجم ستارے مغرب میں چھپائے، اور سیادان سحر صبح کے شکاری، خیز دام جاگے بردوش آئے، کندھے پر جال رکھ کر آئے۔ سی مرغ ایک فرضی پرندہ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا قد بہت بڑا ہے، زریں سنہری پروں والا، جناح تلال اور سونے کے بالوں والا، غیرت لال یعنی اتنا حسین کہ لال بھی اس کے آگے غیرت شرمندہ ہو، قفس مشرق سے جلوہ افروز ہوا، مشرق کی قید سے ظاہر ہوا، یعنی شب گزری روز ہوا۔ یعنی اوپر والی 2.5 لائنوں کا مطلب یہ ہے کہ رات گزر گئی اور صبح آ گئی۔ بڑا بھائی اٹھا، چھوٹے نے وہ کباب پسماندہ یعنی بچے ہوئے رات کے جو تھے اس کے سامنے رکھے۔